السلام علیکم۔ پروگرام میری آواز کے ساتھ عصمت ہاشوانی حاضر ہے۔ ناظرین، آج پاکستان میں ضرورت کس بات کی ہے؟ موجودہ حکومت خصوصی اقدامات کر رہی ہے نوجوانوں کے لیے، عام زندگی کے جتنے بھی طبقات ہیں ان کے لیے نئے اقدامات ہیں۔ پاکستان اور نئے پاکستان کی بات ہو رہی ہے، اور ماضی کی وہ جو غلطیاں تھیں، ماضی کی جو محرومیاں تھیں، اس کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اور خاص طور پہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کی حقوق کی بات ہے، خواتین کی ذمہ داریوں کی بات ہے، اور اس میں بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ حکومت کے اقدامات کی ضرورت ہے۔ کتنے اقدامات ہوئے، کتنے بہتر ہوئے، کتنے بہتر ہونے چاہیے، آئندہ کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے، اس میں تمام طبقات میں خواتین کو اگر ہم دیکھیں تو ہماری آبادی کا 52% حصہ ہے۔ کیا ان کے حقوق پہ بات ہو رہی ہے؟ کیا ان کا حق ان کو مل رہا ہے؟ اگر نہیں مل رہا تو پرابلم کہاں پہ ہے؟ آج اسی چیز کو ہم ڈسکس کریں گے۔ میرے ساتھ مہمان، بڑا زبردست پینل ہے میرا، میں ان کا تعارف آپ سے کروں۔ سب سے پہلے بیٹھی ہیں سلطانہ اقبال، ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کی۔ ان کا تعلق جی بی سے ہے، لیکن اوورآل پاکستان کے معاملات میں اور خواتین کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نوشین عبید۔ نوشین عبید ہائی کورٹ کی وکیل ہیں، بڑا ان کا فوکس ہے خواتین کے حقوق پہ، اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ خواتین کے حقوق کی بات آتی ہے وہاں پہ یہ لکھتی بھی ہیں، بولتی بھی ہیں، اور ایسے کیسز بھی لڑتی ہیں جن کے پاس اگر فیس نہیں بھی ہے تو انسانی حقوق کے ناطے وہ اس کیس کو دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ نوشین آپ کا، سلطانہ آپ کا۔ اور یہ میری تیسری مہمان نوجوان نسل کی نمائندہ ہیں، خود سابق طالب علم رہنما نہیں، آج بھی وہی نوجوانوں والی بات ہے، خواتین کی بات بھی کرتی ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتی ہیں اور انہیں آگاہی دیتی ہیں کہ وہ اپنے حقوق کے لیے کیا کر سکتی ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ چاندنی شعیب یہاں پہ تشریف لائیں۔ ناظرین، میں نے اس پروگرام کو فوکس کرنا ہے اس پہ کہ آپ اس کو غور سے دیکھیں اور ان باتوں کو آگے لے کے بڑھیں تاکہ آپ بھی خواتین کے حقوق میں شامل ہو جائیں اس اسٹرگل میں۔ سلطانہ، آپ سے میں بات اگر شروع کروں تو آج کی خاتون جو پرابلم اس کے ماضی کے تھے اس کی حل کی طرف حکومت نے کتنے اقدامات کیے؟ کیا آپ اس سے مطمئن ہیں یا مزید کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ ابھی جو ماضی کے حکومت تھے اس وقت جو خواتین کے اوپر دہشت گردی یا ٹارچر کرنا، گھروں کے حد تک محدود رکھنا، یہ وغیرہ ہو رہی تھی۔ جب ہمارے حکومت 2 سال میں ہمارے حکومت آئی ہے تو اس میں کافی حد تک ہمارے خواتین کے لیے کام ہوا ہے، کافی حد تک، جیسے کہ خواتین کو ہراساں کرنے کے اوپر اور خواتین کے ہر ادارے میں حق دینے پہ، ہر ادارے میں ہم نے پی ٹی آئی نے جو کہ پچھلے نون لیگ ہے، پیپل پارٹی ہے، انہوں نے اتنا حقوق نہیں دیا تھا خواتین کو کھل کے جس طرح ہمارے پی ٹی آئی نے دیا ہے۔ ابھی بات کرتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کے بارے میں خاتون کھل کے ہر ادارے میں کام کر سکتی ہے، جیسے کہ ہمارے پی ٹی آئی نے خواتین کے لیے مختلف ادارے بنائے ہیں، جس طرح کلچر سپورٹ ونگ اور خواتین لوئر ونگ، خواتین کے لیے ہر ادارے میں اسی طرح ونگ بنی ہے، وہ ہر ادارے میں فورم پہ جا کے اپنے بات کر سکتی ہے۔ بہت خواتین کے لیے ابھی خواتین کے لیے بہت سی اچھی یعنی ایک میں کیا بتا دوں اس میں کہ خواتین آگے بڑھ کر خود کام کر سکتی ہے کھل کے، مردوں کے شانہ بشانہ۔ لیکن ہم نے ایز اے جرنلسٹ دیکھا میڈم کہ زیادہ تر خواتین کو اپنے حقوق کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، وہ آگے کیا بڑھیں گی؟ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جو میرٹ ہے اور ان کے لیے ان کو خود پتہ نہیں ہے اپنے حقوق کے لیے کہاں پہ فائٹ کرنی ہے، میرا خیال ہے وہاں پہ سکم ہے۔ نہیں، شاید پچھلے اس میں تھی، ابھی اس میں ہمارے جو پی ٹی آئی کے اس میں خواتین ماشاءاللہ سے جو کہ میرے سامنے خواتین بہت آگے جا چکے ہیں،
مردوں کو بھی کراس کر کے وہ خود ہی لڑ رہے ہیں خاتون کو ماشاءاللہ. ابھی ہماری اس میں لوئر ونگ بنی ہے ماشاءاللہ، خواتین کو آگے کرنے کے لیے بنی ہے کہ ہمارے اپنا پی ٹی آئی میں اسکیٹ بنی ہے خواتین کے. ہمارے اپنے درمیان جو بھی مسئلہ ہوگا وہ اسکیٹ ہی ٹھیک ہے سلطانہ، میں آپ سے مزید بھی بات کروں گا کہ میں جاتا ہوں نوشین کی طرف. سلطانہ بات کر رہی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک لائر جو ہوتا ہے، ایک وکیل جو ہوتا ہے، اس کی تمام حالات پہ نظر ہوتی ہے. ہمیں ایک ایسا لگتا ہے کہ خواتین کے حقوق کے لیے بہت کام ہو سکتا ہے، لیکن جب تک خاتون کو اپنے حق کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہوگی تو اس کا پرابلم وہیں پہ ہوگا. بہتری تو ہوئی ہے کہ آج جی بی سے آ کر سلطانہ اقبال ہمارے پروگرام میں ادھر اسلام آباد بیٹھی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ہر چیز کے دو حصے ہوتے ہیں. جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو کبھی بھی اس کا ایک حصہ نہیں ہوتا یا ایک سائیڈ نہیں ہوتی. جب ہم بات کرتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق ہیں اور ان کو ملنے چاہیے، ان کے حقوق ہمیں سیکیور کرنے چاہیے اور ریئلائز کرنے چاہیے، اس کے لیے لاز بنانے چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے بات کی ہے بالکل میں اس کو انڈورس بھی کروں گی، بلکہ اسی پہ میرا سٹریس بھی ہوگا کہ عورتوں کو اپنے حقوق کا علم نہیں ہے. میجورٹی کی میں بات کر رہی ہوں اوور آل پورے پاکستان میں. ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ جس طرح سے ان کی پرورش ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہیں، پرورش ہوتی ہے، پھر ان کو ایک خاص سیٹ اپ میں پورا ان کی تربیت کر دی جاتی ہے. تو ان کو جب وہ باہر نکلتی ہیں جاب کرنے یا پڑھنے، سب سے پہلے تو پڑھتی ہیں نا یونیورسٹیز میں، کالجز میں، پھر وہ باہر جاب کرنے جب نکلتی ہیں، میں ذرا اوپر والے لیول پہ آ کے بات کر رہی ہوں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو اویئرنیس ایز سچ نہیں ہوتی. صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ فیمیلز ہیں تو انسیکیور فیل کریں، اور آپ جہاں بھی جائیں تو وہ آپ کو نا تھوڑی سیکیورٹی بس چاہیے، ہر چیز میں آپ کو سیکیورٹی چاہیے. تو وہ جو ایز اے لائر، چونکہ میں بہت بولڈ اور ادر سائڈ کی طرف جاتی ہوں، تو وہ یہ ہے کہ وہ اتنا اس طرح فیل کرتی ہیں کہ مطلب میجورٹی جو میں نے دیکھا جہاں پر وہ لیک کرتی ہیں، جہاں پہ وہ اپنے آپ کو زیادہ میس اپ کرتی ہیں، وہ یہ کہ ان کو زیادہ سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے. حالانکہ دے آر ہیومن، اور ایز اے ہیومن ہی وہ باہر نکلتی ہیں کام کرنے کے لیے، یا پڑھ کے جب آتی ہیں تو وہ بھی ایکولی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں میل کی طرح جاب میں. تو وہ اپنا پوٹینشیل اس طرح سے دکھا نہیں سکتی، ہاف تو وہ اپنا پوٹینشیل انسیکیورٹی میں ہی ویسٹ کر دیتی ہیں. تو جب اگر ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ کی تو وہ اس پہ کیا کام کر رہی ہے، تو وہ اس میں یہ ہے کہ جو شیریں مزاری ہیں ماشاءاللہ، شی از ہیومن رائٹس پرسن، تو وہ ہمارے لیے بہت ہی پازیٹیو چیز ہے کہ فیمیل، اگر سب کے لیے ہیومن رائٹس کی وہ چونکہ ہیں، لیکن فیمیلز کو وہ زیادہ اس پہ ان کو فائدہ ملتا ہے، یا ان کو اس سے سمجھ لیں کہ فیمیل زیادہ اچھا فیل کرتی ہیں کہ ہمارے اوپر ہیڈ ہیں جو ہمیں کچھ جن سے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، وہ شی از فیمیل. تو وہ ایک بہت اچھی بات ہے، بہت پازیٹیو ہے. لیکن نوشین، آج جو ہمارے پاس دور آ گیا، ہمارے پاس جو زمانہ آ گیا، یہ تفریق تقریباً ختم ہو گئی. کیونکہ آپ نے گاڑی کے دو پہیوں کی طرح چلنا ہے تو خاتون اور مرد دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے، وہ جھجک ختم ہو، آپ روشن خیالی کی طرف جائیں. آج تو ہمیں اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے کسی ایسی ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے. ایگزیکٹلی ہاشوانی صاحب، یہی ہوتا ہے کہ میں جو دیکھتی ہوں اپنی فیلڈ میں، چونکہ میں تو ورکنگ ہوں اور پروفیشنل ہوں اور میں ہر وقت فیلڈ میں ہوتی ہوں، تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب فیمیل کی جو پرابلمس ہیں وہ بہت ساری سیلف کریٹڈ ہیں، سیلف ایزیومڈ ہیں. اگر ان میں پوٹینشیل ہے، اگر وہ نالجیبل ہیں، علم ہے ان کے پاس، اور وہ اچھی کانفیڈنٹ ہیں، تو وہ کوئی بھی ان کو پیچھے نہیں کر سکتا. ایسا ہے ہی نہیں، مطلب دس از مائی پرسنل ایکسپیرینس. بالکل چھوٹی موٹی ایشوز ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نوشین، آپ کی طرف پھر دوبارہ میری بات ہوگی. میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں چاندنی شعیب سے. چاندنی، یہ جو آج کا نوجوان ہے اور آج کے نوجوان کی جو بات ہے، مسائل ہیں، آپ نے کالج میں، یونیورسٹی میں خواتین کے اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹ کے مسائل کو دیکھا، آپ کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ ہمارے ابھی بھی دیہی علاقوں میں لڑکیوں کو پڑھائی کے مواقع بالکل میسر نہیں ہیں. میں سب سے پہلے یہ چاہتی ہوں کہ جب تک لڑکیاں، بچیاں پڑھائی ان کی مکمل نہیں ہوگی، ان کو پڑھائی کے مواقع ہی میسر نہیں ہوں گے، وہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں مردوں سے زیادہ شرح جو ہے وہ عورتوں کی ہے، لڑکیوں کی ہے، لیکن پڑھائی کے معاملے میں جو دیکھا جائے تو عورتیں جو ہے وہ پڑھ کے بھی، اگر ایک عورت مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر بنتی ہے تو وہ ایک
گھر کی لڑکی ہوتی ہے وہ پوری قوم کی بیٹی بن جاتی ہے، وہ پورے جو ہے وہ ایک ڈاکٹر بن کے اپنے ملک کے لیے ایک بڑی ہونہار، ایک ان کی جو ہے وہ ایک بڑا کام سر انجام دے سکتی ہے. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے لڑکیوں کو آگے جانے کے مواقع ہی میسر نہیں ہوتے. سب سے پہلی بڑی بات یہ ہے کہ لڑکیوں کو، عورتوں کو جو ہے وہ ہراساں کیا جاتا ہے. اچھا مجھے آپ چاندنی یہ بتائیں کہ جو بات آپ کر رہی ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ ایسا نہیں ہے، لیکن شہروں کی حد تک ہے، دیہاتوں میں شاید ایسا نہ ہو کہ خواتین کو یا بچیوں کو وہ حقوق نہ ہو. آپ سمجھتے کہ موجودہ حکومت نے لڑکیوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے یا خواتین کے لیے کچھ بہتر اقدامات بھی کیے ہیں؟ جی بالکل اقدامات کیے ہیں. سب سے پہلے جیسے دیہی خواتین کے لیے صحت کارڈ کا اجرا، لیکن بدقسمتی سے اب وہ اس طرح سے ہمارے جو ان کو ڈیلیور نہیں کر پا رہے. اب ایک عورت ہے دیہی علاقے میں، اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ صحت کارڈ کا اس کو کیسے حصول اس کا ممکن ہے، وہ کہاں جائے، کس دفتر میں جائے، کیسے اس کو وہ اپنا یہ صحت کارڈ یا کا قرضے کا حصول ہے، ممکن بنا سکتی یا ہے. قرضہ اس نے چھوٹے لینا. قرضوں کا حصول ہے جس سے وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہیں، اپنا کاروبار کر سکتی ہیں، اپنے لیے مشینیں خرید سکتی ہیں، خود ایک انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہیں. حکومت کا کام ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ اس عزم میں عورتوں کو ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے اس کے لیے اقدامات کرے، ان کو کچھ قرضے دے، ان کی جو ہے وہ رسائی ممکن بنائے. ایسا ہے چاندنی، آپ والی بات میں لے کے آتا ہوں سلطانہ اقبال کے پاس. میڈم آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی چاندنی نے بات کی، یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے، ان کو نہیں پتا کہ ہمیں کہاں سے یہ ہیلتھ کارڈ ملے گا. ہم نے اگر کوئی اسکالرشپ لینا ہے، بچی پڑھنا چاہتی ہے، ماں باپ کے وسائل نہیں ہیں، تو کس طرح ہم نے بیت المال کی طرف جانا ہے، ہم نے کیسے اپنا وہ اسکالرشپ وصول کرنا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر جاب ہوتی ہے تو اس میں میرٹ کے لیے اس نے کس طرح آواز اٹھانی ہے، کس طرح اپلائی کرنا ہے. یہ اویئرنیس کی کچھ کمی ہے. ہاں، دیہی علاقے کے خواتین جو ہے ان کے پاس اتنا اویئرنیس نہیں ہے، لیکن پر آج کل تو ماشاءاللہ آج کل میڈیا پہ، سوشل میڈیا اور نیٹ پہ تو آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہو. اگر دیہی خواتین کے لیے اگر کہیں نیٹ پہ وہ نہیں کر سکتے ہیں اپلائی، جس طرح کی ہیلتھ کارڈ کا ہو، جس طرح اپنا چھوٹے موٹے قرضے کا ہو، وہ تو کہیں دور جا کے یا کوئی دفتر میں جا کے نہیں، وہ اپنے موبائل پہ کر سکتے. میڈم سلطانہ ایک بات کہوں کہ یہ چیزیں نیٹ پہ ہیں، یہ ساری چیز ہم دیکھ سکتے ہیں. ہماری حکومت ہے، ہماری ایک بہت بڑی ایجوکیشن منسٹری ہے، ہمارے بہت زیادہ ادارے ہیں، انہوں نے اویئر کرنا ہے، تو پھر تو ان کا جواز ہی ختم ہو جاتا ہے. انہوں نے کام کرنا ہے نا، انہوں نے کام کرنا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے نا کہ وہاں تک پہنچنا کس طرح ہے. تو حکومت نے تو ان کے لیے آسان کر دیا ہے. موبائل ہر کسی بچے کے پاس ہے، ان کو بچوں کے پاس ہے. وہ جا کے ہیلتھ کارڈ کے لیے اپنے آئی ڈی کارڈ ڈال دے، وہ تو آگے سے ہی کمپیوٹر بتائے گی، وہ ایلیجبل ہے تو وہ کہیں گے کہ آپ ہے، آپ کا بن سکتی ہے، نہیں ہے تو نہیں کہے گی. اور اسی طرح ابھی قرضے کے لیے بھی ہے، فارم سامنے آئے گی اپنا پروگرام کا. نہیں اگر ایک خاتون کہتی ہے، ایک بچی کہتی ہے کہ میرا حق تھا، وہ احساس پروگرام میں شامل نہیں ہوا، وہ وہاں پہ ٹرائی کرتی ہے، وہ اس کا رابطہ اسلام آباد میں میڈم سے نہیں ہوتا، جو یہاں پہ ثانیہ نشتر ہیں اس کے دفتر سے نہیں ہوتا، تو ڈسٹرکٹ لیول پہ، تحصیل لیول پہ ہونا چاہیے نا. ڈسٹرکٹ لیول پہ ہے، دفتر ہے، تحصیل لیول پہ دفتر ہے، وہاں جا کر رجوع کر سکتے ہیں، وہ دفتر جا سکتے ہیں. کہ ابھی جس طرح کہ ہمارے گلگت بلجستان میں الگ الگ دفتر بنی ہے، وہ وہاں سے میں نے کافی لوگوں کے لیے میں نے خود کیا. نوشین میں آپ کی طرف آتا ہوں. کچھ تھوڑی سی چیزیں میں نے آپ سے جو ڈسکس کر لی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو اویئرنیس کی بات، ایک تو ہم کہتے ہیں کہ جنرل اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. خاتون جو ہے کسی مرد پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، اس کو تو راستہ مل جاتا ہے. ایک خاتون ہے، بیوہ ہے، اس کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کا. اور خاص طور پہ کچھ تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دور میں پہلے خواتین اپنے حق کے لیے تھانہ کچہری سے اوائڈ کرتی تھی، ظلم زیادتی ہو گئی، خاموشی سے بیٹھ جاؤ، کسی سے نام نہ لو، بدنامی ہوگی. اب کچھ چینج آیا. ایگزیکٹلی میں چونکہ سارا دن کورٹس میں ہوتی ہوں، بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو اب اتنی اویئرنیس ہو گئی ہے کہ جب ہم کورٹس آتے ہیں اپنے فیملی ڈومیسٹک ایشوز لے کے، تو وہ بہت اچھا فیل کرتے ہیں، بیکاز ہم ان کو بہت سپیڈی
ریمیڈی سول میں جو سب سے اچھی ریمیڈی ہے وہ فیملی کورٹ سے ملتی ہے. اور میں چونکہ وہاں پہ موجود ہوتی ہوں تو مجھے اس چیز کی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ سب سے اچھا جو چل رہا ہے کورٹس میں ریمیڈی مل رہی ہے یا ریلیف مل رہا ہے یا آرڈرز آ رہے ہیں وہ سب سے زیادہ فیملی کورٹس کے یا گارڈین کورٹس کے آتے ہیں. تو اس میں ہم مینٹیننس بھی لے کے دیتے ہیں بچوں کو, ماؤں کو, اور اگر لڑکی کو کوئی پرابلم ہے تو بہت اچھا یہ ہے کہ اگر جن کو جینوئن ایشوز ہیں اور بہت ہوتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں, بس آنکھیں بند کر دیں تو اور بات ہے, تو پھر اس میں ان کو جو اگر خلا چاہیے لڑکی کو یا اور وہ کسی اور طرح سے سیٹلمنٹ کوئی کرنا چاہتی ہے اپنے رولز پہ, اپنے کوئی بتاتی ہے اپنے کہ میں نے ان چیزوں پہ آ کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہنا, تو پھر وہ اس کو وہ بھی ہم دلوا کے دیتے ہیں. اور بہت اچھی طرح گارڈین کورٹ اور فیملی کورٹ عورتوں کو سنتی ہے. اچھا, جہاں تک بات ہے کہ آپ نے بات کی کہ بیواؤں کو یا جن کے نہیں ہے کوئی تو وہ کس طرح سے کریں, تو ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ چونکہ ہم لوگ لا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں تو لوگوں کو تھوڑا سا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ پھر گھر سے نکلتے نہیں اپنے پرابلم کے ساتھ نا, تب اپنے بس اس پرابلم میں رہیں گے, روتے رہیں گے, ادھر بتائیں گے ادھر بتائیں گے, لیکن جو جگہ ہے جینوئن جہاں پر پہنچنا چاہیے ان کو, پراپر جو ان کا فارم ہے, لائرز بھی اتنے سارے موجود ہیں جو کہ بالکل اگر لوگ اتنے نہیں افورڈ کر سکتے تو ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ہم لوگ. نہیں, لوگ فیسوں سے گھبراتے تو ہیں نا, وہ دور سے ہی گھبرا رہے ہوتے ہیں, اگر وہ آئیں تو ان کو کوئی نہ کوئی, اللہ بھی ساتھ دیتا ہے انسان کا جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اگر پرابلم ہے آپ گھر میں ہی بیٹھے رہیں گے تب تک کوئی حل نہیں ہوگا. آپ پولیس کے پاس آئیں, اپلیکیشن دیں. میں ہر آنے والی فیمیل کو جب اس کا وائلیشن ہوتی ہے یا اس کا وائلنس ہوتا ہے کوئی ڈومیسٹک یا کچھ بھی, تو ہم اسے بتاتے ہیں کہ آپ اپنے کس طرح جا کے آپ پولیس کو اپلیکیشن دیں گے, وہ آپ کی بات سنتے ہیں آرام سے. پھر جب آپ کچہری میں آتے ہیں تو وہاں کوئی نہ کوئی ڈسٹرکٹ. اچھا میڈم نوشین, ایک چیز میں, چونکہ یہ پروگرام ہمارا بیسیکلی اویئرنیس کا پروگرام ہے, آپ کے بار کے ہر سال الیکشن ہوتے ہیں, آپ اپنے منتخب نمائندے کرتے ہیں, کیا آپ کی بار جو اسلام آباد کی ہے وہاں پہ اس طرح کی کمیٹی بھی ہے کہ اگر کوئی نیڈی پرسن آتا ہے, خاص طور پہ خاتون آتی ہے, بیوہ آتی ہے, غریب آتی ہے, تو آپ کا کوئی لائر ونگ ہے جو ان کے کیسز کو دیکھتا ہے؟ اچھا, اسپیسیفکلی ہمارے جو کیبنٹ لیول پہ اس طرح سے نہیں ہے کیونکہ وہ انفورس اس طرح کی چیزوں کو نہیں کروا سکتے, لیکن ادروائز جب آپ کورٹس میں انٹر ہو جاتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ کے پریمیسز میں, تو پھر وہاں پہ اگر آپ کسی سے پوچھیں تو وہ آپ کو گائیڈ ضرور کر دیتے ہیں کہ یہ والے لائرز ہیں جو آپ کی ہیلپ کر دیں گے. ان میں آپ بھی شامل ہیں؟ میں بھی ان میں شامل ہوں. اچھا, الحمدللہ. جب لوگ اپنا جنرل ایشو لے کر آتے ہیں, اپنا پرابلم ڈسکس کرتے ہیں, تو ہم ان کو پھر بغیر سلوشن کے جانے نہیں دیتے. ہم نے ریسنٹلی دیکھا ایک بڑا کنونشن سینٹر میں جو ہے نا ٹائیگر فورس کا ایک بڑا اجتماع ہوا. اس سے پہلے ہم نے ملک میں بھی دیکھے نوجوان ہر جگہ پہ ایکٹیو ہے. جو نوجوان ہے اس نے تو بزرگوں کو راستہ دکھانا ہے, اس نے ان کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. نوجوان سے آپ مطمئن ہیں, اس کے کام سے مطمئن ہیں کہ وہ اسی طرح ایکٹیو ہے, یا جو ایک تاثر ہے کہ شاید اب وہ تھک ہار کے بیٹھ گیا یا اس کی دلچسپی کم ہوگی, ایسی بات ہے کیا؟ جی بالکل, میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں. نوجوان کسی بھی ملک کا ایک سرمایہ ہوتے ہیں اور نوجوان کسی بھی ملک میں انقلاب لا سکتے ہیں, جیسا کہ لایا بھی 2018 کے الیکشن میں. آپ دیکھتے ہیں, ہم نے بھی الیکشن میں دیکھا کہ اپنے بزرگوں کو نوجوان نسل ہی گھروں سے لے کر گئی اور ووٹ کاسٹ کیا. اور پھر یہ جس طرح سے کووڈ-19 میں آ کے تو پورے دنیا میں جہاں پہ حالات خراب تھے, لیکن پھر بھی پاکستان نے اس سے بہت اچھے سے نپٹا اور اپنے لائے عمل اختیار کیا. نوجوان نسل نے بھی, ٹائیگر فورس نے اس عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, جو کہ قابل ستائش ہے عمل یہ. لیکن بات یہ ہے کہ اب عوام اس سے بڑھ کر کچھ چاہتی ہے. نوجوان نسل بے روزگار ہے, اب اس کو روزگار کے مواقع دینے پڑیں گے. ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کا سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے. جب ان کو روزگار کے مواقع ملیں گے, جب وہ شہر دیہاتوں سے شہروں کی طرف آتے ہیں روزگاری کے لیے, کچھ کاروبار کے لیے, تو جب ان کو مواقع میسر نہیں ہوتے تو وہ بڑے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع ہوں, چھوٹے کاروبار کے مواقع ہوں, ان کو جو ہے کسی بھی طرح ان کو ایک انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے ان کے لیے کچھ کیا جائے. لیکن چاندنی, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں تو ہیں, گورنمنٹ نے جو اعلان کیا اس میں دیکھا کہ نوجوان کے لیے اور بالخصوص نوجوان طلباء کے لیے, اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے نوجوان بچیوں کے لیے ان میں پرسنٹیج رکھی ہے بہت معقول قسم کی. ان کو قرضے دیں,
طریقہ کار نہیں معلوم کیا؟ جی یہی تو ہماری ایک کہنا چاہیں گے کہ بدقسمتی ہے ہماری نوجوان جو ہے. ٹھیک ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, اویئرنیس ہے, لیکن جب تک ٹی وی پہ اسی طرح جیسے آپ آواز اٹھا رہے ہیں, اسی طرح جب تک ہم لوگ اپنے پروگرام میں آواز نہیں اٹھائیں گے ان کے مسائل میں, اب جیسے پی ٹی وی ہے بڑے دیہی علاقہ دیہات میں دیکھا جاتا ہے, جب وہ دیکھیں گے اور ان کو شعور ہوگا کہ ہم نے اپنی آواز کے لیے اپنے حق کے لیے بولنا ہے, ہم نے کیسے اپنے جو ہے اپنے لیے خود راستے متعین کرنے ہیں. حکومت نے عوام کے لیے نوجوانوں کے لیے راستے بنائے ہیں. آپ خاتون ہیں, آپ کا اپنا ایک گھر ہے, بچے ہیں, آپ تمام معاملات کو عام آدمی کی نسبت زیادہ گہرائی سے دیکھ سکتی ہیں. آپ نے اوورآل موجودہ حکومت کے 2.5 سال دیکھے یا 2.25 سال ہیں, آپ کا کیا پرسیپشن ہے؟ بہتر کام ہو رہا ہے؟ اوورآل اگر میں بات کروں تو کووڈ کو بیچ میں اگر ہم اس کو انکلوڈ کر لیں اسی ٹائم سپین میں, تو اس میں یہ ہے کہ بہتری ہے فیمیلز کے لیے. اگر آپ صرف فیمیل کی حقوق کی بات کریں تو اچھا کام چل رہا ہے. تو اب آپ کو اس تیسرے سال میں انقلابی اقدامات کی ضرورت ہوگی. کیا آپ انقلابی اقدامات کر رہے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ ہمارے گورنمنٹ آف پاکستان, ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جو چھوٹے چھوٹے کاروبار کے لیے الگ الگ مخصوص ان کو, آپ کو بھی پتہ ہے, قرضے دیا ہے ان کے جاب کے لیے, کہ جن کو جاب نہیں ملی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے سب پورا باہر ممالک سے پورا پاکستانیوں کو لانا پڑا, جتنا باہر ملک میں تھے ہمارا اوورسیز وہ سارے آ چکے ہیں. تو اچانک سے سب کو اکیمنڈیٹ کرنا تھوڑا مشکل بھی ہے, اور کریں گے. ہمیں وزیر اعظم پاکستان نے جس طرح اقدام رکھا ہے انشاءاللہ وہ ایکومنڈیٹ ہوں گے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ کوئی, چونکہ حکومت کے نمائندہ ہیں, تو آپ کی طرف سے کیا میسیج ہوگا؟ میں پاکستان کے عوام کو یہی میسیج دینے چاہتی ہوں کہ آپ لوگ سب مل کے پاکستان بنانے پہ لگے. میرے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہم آواز ہو کے پاکستان بنائیں. آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھا, سوچا, سمجھا. بیسیکلی آج آپ کو شاید وہ کڑاکے دار قسم کی گفتگو نہ ملی ہو جو روایتی پروگراموں میں ہوتی. ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹے علاقوں کو, ہم چاہتے ہیں کہ یہ نیا پاکستان ہے, سب کو موقع ملے. وہ لوگ آ کے بات کریں جو پسماندہ طبقوں کے ساتھ رہتے ہیں. آج اگر ہم حقوق کی بات کرتے ہیں, خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں, تو ہمارا فوکس ہے ان دیہی علاقوں پر. وہ گلگت بلتستان, وہ کشمیر جو دور دراز کا علاقہ ہے, جو دیہی علاقہ ہے, جن کو شہروں تک پہنچنے میں مدد نہیں ملتی. آج کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ان کو پرائرٹی پہ. یہی وجہ ہے کہ آپ سرائکی بیلٹ میں جائیں, صدیوں سے وہاں پہ کوئی کام نہیں ہوا, پسماندہ علاقوں میں کوئی کام نہیں ہوا. یہ موجودہ حکومت کوشش کر رہی ہے. عمران خان کا ویژن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کا پاکستان بناؤں, علامہ اقبال کا پاکستان بناؤں, اور اس کے لیے ضرورت ہوگی کہ سب مل کے اس پاکستان میں اپنا کردار ادا کریں. یہ نیا پاکستان ہے, اس میں اپوزیشن کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا حکومت کا ہے, اتنا ہی حق ہے کسی اور طبقے کا جتنا حکومت کا ہے. لیکن یہ پاکستان, یہ خوبصورت پاکستان اس وقت وجود میں آئے گا جب تمام طاقتیں مل کر اس پاکستان کے لیے کاوش کریں گی. نوجوان, میچور لوگ یا بزرگ لوگ, اور خاص طور پر بچے, سب کی حفاظت ہوگی تو وہ خوبصورت پاکستان بنے گا جو سب کی خواہش ہے. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو اپنی ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.